اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 سے لفظی ترجمہ۔ اذ جب تبرأ بیزار ہوں گے الذین وہ لوگ اتبعوا جو پیروی کیے گئے من الذین من سے الذین ان لوگوں یعنی ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی ورأوا اور دیکھ لیں گے اور رأوا دیکھ لیں گے العذاب عذاب کو وتقطعت اور اس کا روٹ ورڈ ہے قاف طاء عین اور کٹ جائیں گے بہم ان سے الاسباب روٹ ورڈ سین با تمام اسباب سبب کا جمع اور پلورل فارم اسباب۔ نیکسٹ آیت 167 وقال اور قالا کہیں گے الذین وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی جنہوں نے اتباع کی لو کاش انا بے شک لنا لا لیے نہ ہمارے ہوتا کرتن کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تکرار، یعنی جب بار بار کی جو تکرار ہوتی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب کوئی آرگیومنٹ ہوتا ہے تو ایک اس میں کچھ بولتا ہے تو دوسرا اس کی بات کو پھر لوٹاتا ہے، تو یہاں ہم کرتن کا معنی لکھیں گے ایک دفعہ لوٹنا یا پلٹنا۔ فنتبرأ تو نہ ہم تبرأ بیزار ہو جاتے، یہ برات سے ہے یہ لفظ، منہم من سے ہم ان سے کما جیسا کہ تبرؤ وہ بیزار ہوئے۔ لاسٹ میں واو الف ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ یہ پلورل فارم میں جمع کے لیے ہے، یہ وہ بیزار ہوئے منا من سے نہ ہم سے کذالک اسی طرح یریہم اللہ یری دکھائے گا، اور لاسٹ کا ہم یہ ضمیر پروناؤن لگی ہوئی ہے، ان کو دکھائے گا ان کو اللہ اعمالہم اعمال ہم ان کے اعمال ان کے حسرات حسرت کی جمع پلورل فارم حسرات، تو حسرتیں بن کے علیہم علی پر ہم ان پر وما اور ما نہیں ہوں گے۔ ما کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے اور نہیں کا بھی معنی ہوتا ہے۔ ایک تو آپ اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر ما کے بعد الا آ جائے تو ما کا معنی نہیں ہوگا، لیکن بعض مرتبہ ما ایسے ہی آتا ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا نہیں۔ یہ آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا، جب آپ پڑھیں گے تو اس کانٹیکسٹ کے حساب سے آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ تو یہاں ما کا ترجمہ جو نہیں لکھنا آپ نے نہیں کا لکھنا ہے، اور نہیں ہوں گے ہم وہ بخارجین روٹ ورڈ ہے خا را جیم نکلنے والے، اردو میں بھی کہتے ہیں نا خارج، تو نکلنے والے من النار من سے نار آگ سے۔ نیکسٹ آیت ہماری آیت نمبر 168 یا ایہا الناس یا ایہا اے الناس لوگوں اے لوگوں کلو کھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے، حکم ہے کہ کھاؤ اور تم سب کھاؤ۔ یہ پلورل فارم میں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سب کے لیے کہا جا رہا ہے؟ آخر میں جو واو الف ہے یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ سب کے لیے آیا ہے، تو کلو کھاؤ یعنی تم سب کھاؤ، مما من اور پلس ما دونوں کو جب ہم نے جوڑا تو یہ بن گیا مما، من کا ترجمہ سے،
اور ما جو، سے جو یعنی اس میں سے جو، فی الارضی فی میں، الارضی زمین، حلالاً حلال ہے، طیباً پاکیزہ، ولا و اور لا نہیں، تتبعوا تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم اتباع کرو یا تم پیروی کرو، خطوات روٹ ورڈ ہے خا تو واو، خط کہتے ہیں لائن کو کہتے ہیں اور اس کا پلورل ہے خطوات، تو یہاں فٹ سٹیپس کے معنی میں ہے، فٹ سٹیپس کی یا قدموں کی۔ الشیطان شیطان، انہو انہ بے شک، ہو وہ بے شک وہ، لکم لا لیے، کم تمہارے لیے تمہارے، عدوٌ دشمن ہے، عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ آیت نمبر 169، انما بے شک، ہم انا کا بھی ترجمہ بے شک لکھتے ہیں اور انما اس کا بھی ترجمہ ہم بے شک لکھ رہے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ترجمے میں تو آپ بے شک وہاں پہ بے شک ہی لکھیں، لیکن اس کو تھوڑا آپ سمجھ لیں، انما اس وقت آتا ہے، اسے کلمہ حصر کہتے ہیں، یعنی اس میں معنی جو ہے نا وہ کنفائن ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ تو انما بے شک یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ یأمرکم، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ، اور امر کہتے ہیں حکم دینے کو، وہ حکم دیتا ہے کم تم کو، سوئی برائی کا، والفحشائی روٹ ورڈ ہے فحاشین، و اور، الفحشائی یعنی اور، فحاشی کا اور بے حیائی کا، وان و اور، ان یہ کہ، تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ پر، اللہ ہی اللہ یعنی اللہ پر، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ الحمدللہ، اور آج کے لیسن میں ہم نے کچھ سنگولر پلورل لکھے ہیں، واحد جمع، تو آپ اس کو پھر سے ایک بار اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے گا۔ جیسے آیت 166 میں سبب کی جمع اسباب، جو اردو میں ہم اسی طرح کہتے ہیں، اور پھر آیت 167 میں ہم نے دیکھا حسرت کی جمع حسرات، اردو میں بھی ہم اسی طرح کہتے ہیں۔ پھر اس کی نیکسٹ آیت میں ہم نے دیکھا خط سنگولر فارم میں ہے اینڈ خطوات پلورل فارم میں ہے، خطوات کہتے ہیں فٹ سٹیپس کو۔ اور آپ کے لیے اس لیسن میں جو بھی نئے الفاظ لگے آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے یاد ضرور کیجئے گا، جب بھی آپ کے سبق میں کوئی نیا لفظ ہو اس کو آپ یاد بھی کریں اور 1-2-3 مرتبہ اس کو کھول کر دیکھیں بھی، تاکہ اس کو یعنی یہ الفاظ پکے ہو جائے، آپ اس کو بھولیں نہ کہیں۔ چلیں الحمدللہ، تو اب اس کی ہم تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب تفسیر سنتے ہیں تو آیات اور اچھی ہمیں سمجھ آتی ہے، لفظ با لفظ ترجمہ بھی ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے تفسیر کے ذریعے۔ تو شارٹ سی ہم تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آیت 166 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تبرأ، جب بیزار ہو جائیں گے، یعنی قیامت والے دن بیزار ہو جائیں گے، کون؟ وہ لوگ جو پیروی کیے گئے تھے، الذین اتبعوا، جو لوگ پیروی کیے گئے تھے، اور یہ کس سے بیزار ہو رہے ہیں؟ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، جو ان کی پیروی کیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر یہ بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ دنیا میں تو ان کو بڑا اچھا لگتا تھا، لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور لوگ بھی ان کی پیروی کر کے بڑے خوش ہوتے تھے، تو وہاں پر ان کو دیکھ کر وہ بیزار ہو جائیں گے، اور وہ واقعی ایسا حقیقت والا دن ہوگا کہ وہاں تو سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب کو تو اپنی پڑی ہوگی۔ تو وہاں پر وہ دیکھ کر اپنے فالوورز کو جنہوں نے پیروی کی تھی، ان کو دیکھ کر وہ بیزار ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کی ہے۔
آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، وہ تو پریشان ہو جائیں گے یہ حالات دیکھ کے. وہ تو کہیں گے کہ یعنی جو تابع دار لوگ ہیں، جو فالوورز ہیں، وہ کہنے لگیں گے کہ کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں. کہیں گے وہ لو ان لنا کرتن، کہ کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں. تو ہم بھی کیوں وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں؟ ان کی تمنا اور ان کی حسرت دیکھیں. وہ کہتے ہیں فنتبرأ منہم، تو پھر ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں. یعنی ان کو اتنی حسرت ہوگی، اتنا رنج ہوگا کہ دنیا میں تو ہم ان کی اتنی پیروی کرتے رہے ہیں اور آج یہ ہم سے بیزار ہے. کاش ہمیں دوبارہ پھر سے اگر دنیا میں بھیج دیا جائے نا، تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے. کذالک یریہم اللہ، اور اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ اعمالہم، ان کے اعمال. اللہ تعالیٰ ان کو اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کو. اور فرمایا وما ہم بخارجین من النار، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے. یعنی آخرت میں یہ جو پیروں ہیں اور گدی نشینوں کی یہ بے بسی کو دیکھیں گے، وہاں پر بے وفائی کو دیکھیں گے، تو مشرکین حسرت کریں گے. لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں ہی کاش وہ شرک سے توبہ کر لیتے، شرک سے باز آ جاتے. دنیا میں تو ان کو بہت کچھ سمجھا ہوا تھا، اندھے بن کر ان کو فالو کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اور وہاں جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ خود کتنے بے بس ہیں، وہاں پر نہ ان کے کوئی کام آئیں گے، تو وہاں پر وہ حسرتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی حسرتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں. نیکسٹ آیت 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، کلو، کھاؤ. کن چیزوں کو کھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ مما فی الارض حلالا طیبا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں حلال کی ہیں، لیکن شیطان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ حلال سے ہٹا کر حرام کی طرف لے جائے. اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں حلال ہیں سب کھاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے ہم سب کو وارن کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی راہ پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو. کیوں نہیں کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کی راہ پر نہ چلو. کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہو. تو واقعی اس سے بچ کر رہنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ کرتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح فرما دیا. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا رحم ہے کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کر بتا دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یأمرکم، بے شک یہ تو تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا. اس کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ انسان کو برائی کا حکم دے اور بے حیائی کی طرف لے کے جائے. یہ دو باتیں ہو گئی. اس کے علاوہ اور ایک چیز ہے، وَأَن، اور یہ کہ تقولو، تم کہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون، نہیں جو تم جانتے. یعنی اس کے تین جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں برائی اور پھر اس کے بعد بے حیائی کا حکم دے، اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھیں. یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو. اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اولاد کی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی ہم حلال اور طیب چیزوں کو کھائیں، طیب چیزوں کو کھائیں، اور بے حیائی سے خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بے حیائی سے ہم بچائیں اور برائی سے رکنے والے بنیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم
وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون